ایک چھوٹے گاؤں میں جو ایک جنگل کے اندر گہرا چھپا ہوا تھا، ایک گھر تھا جس میں کوئی داخل ہونے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ گاؤں والے اس گھر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں روشنیاں جلنا، سائے جو کسی بھی ذریعہ کے بغیر حرکت کرتے تھے، اور دیواروں سے آنے والی سرگوشیاں جن کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا تھا۔ یہ گھر دہائیوں سے خالی تھا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب یہاں ایک خاندان رہتا تھا، ماں، باپ اور ان کے چھوٹی بیٹی عائشہ۔ وہ ایک خوشحال خاندان تھا، یہاں تک کہ ایک طوفانی رات میں باپ کا دماغ خراب ہو گیا۔ پڑوسیوں نے چیخیں سنی، لیکن جب وہ پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماں اور بیٹی مردہ حالت میں پائی گئی۔ ان کے چہرے خوف سے بگڑے ہوئے تھے۔ باپ کبھی نہ ملا، حالانکہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کا بھوت جنگل میں بھٹکتے دیکھا، اپنے کیے پر پشیمانی کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے۔ سال گزرتے گئے اور وہ گھر خالی رہا، ہر موسم کے ساتھ اور زیادہ بوسیدہ اور ڈراؤنا ہو گیا۔ لیکن پھر ایک اجنبی گاؤں میں آیا، اس کا نام عارف تھا، ایک نوجوان جو ان چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتا تھا۔ اس نے اس گھر کے بوسیدہ ہونے کی کہانیاں سنی تھیں اور اس نے سچائی جاننے کا عزم کیا تھا۔ گاؤں والوں کی تنہیاتی کو نظر رکھتے ہوئے عارف غروب آفتاب کے وقت اس گھر میں داخل ہوا۔ اندر کی ہوا گرد و غبار سے بھری ہوئی تھی، لیکن وہ ہر چیز اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی، وہ خاموشی تھی، جو غیر فطری خاموشی ہر طرف سے اس پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ گھر کا جائزہ لیتا گیا، عارف کا انٹرسٹ بڑھتا گیا۔ دیواریں اس پر بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی اور ہر قدم سے ہوا سرد ہو رہی تھی۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوا جو کبھی رہائشی تھا، جہاں اس نے زمین پر ایک پرانی تصویر دیکھی۔ یہ خاندانی تصویر تھی جس کے کنارے جل چکے تھے، یہ آگ میں رہی تھی۔ تصویر میں موجود افراد کی آنکھیں عارف کا تعاقب کر رہی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچانک عارف نے ایک مدھم سرگوشی سنی جو اس کی اپنی سانسوں کی آواز پر بمشکل سنی جا سکتی تھی۔ یہ سرگوشی دیواروں سے آ رہی تھی۔ اس نے ٹھنڈی پلستر پر اپنا کان لگایا اور اسے صاف سنا، ایک بچے کی آواز خوف سے کانپتی ہوئی، مدد کرو، مدد کرو۔ عارف کا دل زور سے دھڑکا۔ جب وہ دیوار سے پیچھے ہٹا، سرگوشیاں تیز ہو گئیں، زیادہ بے چینی والی، یہاں تک کہ وہ پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ وہ ادھر ادھر گھومنے لگا، ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش میں، لیکن اسے صرف حرکت کرتے سائے نظر آ رہے تھے۔ خوف نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ جیسے جیسے درجہ حرارت مزید گرتا گیا، اس کی سانسیں سرد اور واضح نظر آتی تھیں۔ فرار ہونے کی بے چینی میں عارف بھاگ کر دروازے کی طرف گیا، لیکن وہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی زور سے بند ہو گیا تھا۔ سرگوشیاں چیخوں میں بدل گئیں، گہرے باز کش پیدا ہونے لگے۔ خوف نے چیخیں اور اس کے دماغ میں گونجنے لگیں۔ اس نے اپنے کانوں کو ڈھانپ لیا، لیکن آوازیں اور زیادہ بلند ہوتی گئیں، زیادہ اسرار کے ساتھ، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے۔ اچانک کمرے کے سائے ایک مرد کی شکل میں ڈھلنے لگے، لمبا، کمزور، کھوکھلی آنکھوں کے ساتھ، جو عارف کی روح میں جھانک رہے تھے۔ یہ باپ تھا، اس کا چہرہ اذیت میں بگڑا ہوا، اس کے ہاتھ عارف کو پکڑنے کے لیے بڑھ رہے تھے۔ عارف پیچھے ہٹا، لیکن فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دیواریں اس پر بند محسوس ہو رہی تھیں، سائے اس کے قریب آتے جا رہے تھے، اس کو اپنی گرفت میں دبوچتے ہوئے۔ وہ اپنی عقل کھوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے جیسے آوازیں ہر چیز کو ڈھانپنے لگیں۔ ایک آخری مایوس کن عمل، عارف نے اپنے آپ کو کھڑکی کی طرف پھینکا، شیشے کو توڑ کر باہر سرد رات میں جا گرا۔ وہ زمین پر زور سے گرا، درد کی شدت اس کے جسم میں پھیل گئی۔ وہ آزاد ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بھاگ نکلا، اس کی گھر کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کرتے ہوئے۔ گاؤں والوں نے اسے اگلی صبح جنگل کے کنارے پر گھومتے ہوئے پایا، مدہوشی کے عالم میں، سائے اور سرگوشیوں کے بارے میں بڑھاتا ہوا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور اس کی آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے کبھی اس گھر میں جو کچھ دیکھا، اس کے بارے میں دوبارہ بات نہ کی۔ وہ گھر ابھی بھی کھڑا ہے،
جنگل کے دل میں ایک خاموش نگران اس کی تاریک کھڑکیاں ان کے تمام لوگوں کو دیکھ رہی ہیں جو وہاں سے گزرتے ہیں، اور رات کے وقت اگر آپ غور سے سنیں تو آپ اب بھی ان لوگوں کی سرگوشیاں سن سکتے ہیں جو